نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک دہریہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس اللہ کی وجود کی دلیل کیا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دودھ کا پتہ جب بکری کھاتی ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے، اور جب ریشم کا کیڑا کھاتی ہے تو اس سے ریشم بنتی ہے، اور جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے، اور جب ہرنی کھاتی ہے تو اس سے مشک بنتا ہے۔ پتہ ایک ہے، جب ایک جانور نے کھایا تو اس سے دودھ بنا، دوسرے نے کھایا اس سے ریشم بنا، تیسرے نے کھایا اس سے مشک بنا، چوتھے نے کھایا تو اس سے شہد بنا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بھی کسی دہریہ نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اللہ کی وجود کی دلیل کیا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو کہاں سے پہچانا؟ میں نے اللہ کو وہاں سے پہچانا کہ میں نے ایک محل دیکھا جو چاندی کا محل تھا، اور اس میں کسی قسم کا سوراخ نہیں تھا، اور اس کے اندر پھر میں نے سونے کا ایک محل دیکھا، اس میں بھی کسی قسم کا سوراخ نہیں تھا۔ اچانک جب میں دیکھتا ہوں تو اس سے ایک جانور نکلتا ہے اور ایک تجربہ کار جانور کی طرح اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو اس سے میں نے اللہ کو پہچان لیا کہ ایک طاقتور ذات ہے، ایک پاورفل ذات ہے، اتنی طاقتور ذات ہے کہ ایک انڈے کی زردی کے اندر بچے کا بننا، پھر بچے کا پھر باہر نکلنا، اور پھر جو ہے نا ایک تجربہ کار کی طرح اپنا کھانا پینا سب کچھ پہچانتا ہے، تو اس سے میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کسی دہریہ نے کہ آپ کے پاس اللہ کی وجود کی دلیل کیا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو رنگ برنگ مخلوقات سے پہچان لیا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، مخلوقات ہے، سب کی شکلیں الگ الگ، سب کی آوازیں الگ الگ، اور سب کی چال چلن الگ الگ۔ اس سے میں نے پہچانا اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آپ کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، کس چیز نے آپ کو غفلت میں رکھا ہے؟ جو تیرا رحیم اور کریم تیرے اوپر مہربان رب ہے، تم بھول گیا اس کو۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر برابر برابر اور ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، تیرے ہر اعضاء کو صحیح بنایا اور اعتدال کے ساتھ بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کیا۔ یعنی پوری دنیا کے اندر تقریباً 4.5 لاکھ بچے ہر روز دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہے، لیکن اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں جب بنتا ہے تو اس کی شکل و صورت الگ الگ، اور جتنے بچے دنیا کے اندر آ رہے ہیں 4.5 لاکھ بچے آ رہے ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ، سب کی آوازیں الگ الگ، ایک حلق ایک گلا، اور سب کی آوازیں الگ الگ، سب کی چال چلن الگ الگ۔ یہ کتنی ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ایک ڈئی سے جب ایک چیز نکلتی ہے تو ایک جیسا ہوتی ہے، ایک حلق ایک گلا، اس کے اندر الگ الگ آواز آتی ہے۔ یہ اللہ کی پہچان کی بہت بڑی قدرت ہے اور بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلقوکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔
3 اندھیروں کے اندر آپ کو اللہ نے پیدا کیا، ایک ماں کا پیٹ، ایک بچہ دان، ایک اس کے اندر جلی، 3 اندھیروں کے اندر اس کی تخلیق ہو گئی ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر انسان تو ایک سکرو بھی نہیں فٹ کر سکتا ہے اندھیرے میں۔ رب العزت نے فرمایا کہ 3 اندھیرے تھے۔ اور جب بچہ، اللہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی بچے کی دنیا میں آنے کے لیے، تو جب حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو ایک نطفہ سے جب انسان بنتا ہے، بچہ بنتا ہے، تو کتنی بڑی قدرت ہے یہ ایک نطفہ سے۔ تو جب پہلے ہفتے میں یہ ٹھہرتا ہے بچہ، تو یہ 1/16 انچ کا ہوتا ہے۔ پہلے ہفتے میں جب نطفہ سے بچہ بننا شروع ہوتا ہے 1/16 انچ، اور دوسرے ہفتے میں 1/14، تیسرے ہفتے میں 1/12، چوتھے ہفتے میں 1/10، پانچویں ہفتے میں 1/8، اور چھٹے ہفتے میں 1/6، اور ساتویں ہفتے میں 1/4، اور آٹھویں ہفتے میں 1/2، اور 3 مہینوں میں 3 انچ، 4 مہینوں میں 6 انچ، 5 مہینوں میں 10 انچ، 6 مہینوں میں 12 انچ، 7 مہینوں میں 14 انچ، 8 مہینوں میں 16 انچ، 9 مہینوں میں 16 سے 18 انچ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ عدم سے رب العزت نے وجود میں لایا، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مٹی ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے اور خاک ہو جائے، تو پھر کس طریقے سے دوبارہ زندگی اس کو مل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اور تو پوری کائنات کے اندر بکھرا ہوا تھا۔ کیسا بکھرا ہوا تھا؟ فرماتے ہیں یہ انسان ہوا کی لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر میں، کھاد کی گندگیوں میں، سورج کی روشنی میں، زمین کے ذرات میں، بارش کے قطروں میں، ہوا کی لہروں میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا، اور اللہ نے سمیٹ لیا، غذا کی شکل اس کو دے دی، غذا مرد اور عورت نے کھائی، اسے منی بن گئی، وہ منی پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر اللہ کی قدرت سے اس سے بچہ بنا۔ تو یہ تو بکھرا ہوا تھا، یہ پوری کائنات کے اندر بکھرا ہوا تھا، اور اللہ نے سمیٹ لیا۔ تو جو رب یہ کام کر سکتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس کو سمیٹ کر ایک قطرہ سے، ایک نطفہ سے، ایک قطرہ سے ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، تو کیا دوبارہ پیدا کرنے پر وہ ذات قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں قادر؟ بالکل قادر ہے۔ ایک انجینئر کے لیے پہلی ایک چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک چیز بن جاتی ہے پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو رب العزت تو ایسی ذات ہے کہ وہ تو دنیا میں جتنے 4.5-5 لاکھ بچے آ رہے ہیں، تو اس کے پاس تو نہ آنکھوں کے خزانوں میں کچھ کمی آئی، نہ ہاتھوں کے خزانے میں کچھ کمی آئی، نہ پیروں کے خزانے میں کچھ کمی آئی، نہ کانوں کے خزانے میں کچھ کمی آئی، نہ دماغ کے خزانے میں کچھ کمی آئی۔ وہ تو ایسی ایک پاورفل ذات ہے، تو کیوں کر ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ پھر کیسا زندہ ہوگا؟ یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ تو رب العزت فرماتے ہیں
ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس ذرات سے میں آپ کو دوبارہ پیدا کروں گا، میں اس پر قادر ہوں، میں اس پر قادر ہوں۔ تو رب العزت فرماتے ہیں انسان کو چانس دیتا ہے کہ توبہ کرو، معافی مانگو، اس دنیا کے اندر تم چند دنوں کے لیے مہمان ہے، تو خود اس دنیا میں نہیں آیا، تیرا وجود تیرا ذاتی نہیں ہے، یہ عاریتاً آپ کا جو بدن ہے، آپ کی جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے یہ ملی ہوئی ہے، چند دنوں کے لیے ہے یا چند سالوں کے لیے ہے، پھر دوبارہ یہ سب چیزیں تم سے لی جائے گی، یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، مال بھی ختم ہو جائے گا، بینک بیلنس بھی ختم ہو جائے گا، پراپرٹی بھی ختم ہو جائے گی، سب چیزیں تم سے چھین لی جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تو نہ تو خود آیا اور نہ خود اس دنیا سے تو چلا جائے گا، جس نے آپ کو بھیجا ہے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اپنی طرف بلائے گا، اور پھر قیامت کے دن میں وہ کھڑا کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ آپ سناؤ، آپ جو باتیں کر رہے تھے کہ کون زندہ کرے گا، کیسا زندہ کرے گا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میرے بارے میں تم پوچھ رہے تھے کہ اللہ کیسا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور جب کوئی کسی کو جب آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا ہم اس کو کیسا مانیں گے، اور اپنی خلقت کو تم بھول گیا۔ یہ کتنا نادان انسان ہے، کتنا نادان انسان ہے۔ تو رب العزت فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، بولتے ہیں جب سانس ہے تو چانس ہے۔ کم من فتن امسا و اصبح ضاحکن و اکفان فی الغیب تنسجہ ولا یدری۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں خوش ہوتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، ان کو پتہ بھی نہیں میرے کفن کا کپڑا آ چکا ہے، آج دنیا میں میرا آخری دن ہے، اور کل اپنی آنکھوں سے سورج کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ڈیزائن کے بنایا، اور کتنے بڑے آسمان۔ یہ نادان انسان کیا پوچھ رہا ہے اللہ کے بارے میں، یہ باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے، ہم اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم کیسا اللہ کو مانیں گے، ہم قرآن کو کیسا مانیں گے۔ کتنا نادان ہے یہ انسان۔ رب العزت فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، تم آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ یہ تکرار پر دلالت کرتا ہے کہ پھر دیکھو، اتنا مرتبہ دیکھو کہ تو تھکا ہوا تیری نظر آئے گی واپس، لیکن اس کے اندر کچھ دراڑ آپ کو نہیں آئے گا۔ اتنا بڑے چت کو تم بھول رہے ہیں، اور اللہ کی شان میں، اللہ کے بارے میں انسان باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم کیسا مانیں گے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ ایک بھیڑ بکری، ایک جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن جو انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے اندر علم بھی ہے، عقل بھی ہے اور شعور بھی ہے، اس نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا۔ یہ کس طریقے سے انسان کہنے کا اس کو قابل ہوگا، یہ اس کو انسان کہا جائے گا؟ اللہ تو اس کو چوپائے کہتے ہیں، اولئک کالاعنام بل هم اضل سبیلا واولئک هم الغافلون۔ جو اللہ سے غافل ہے، جو اللہ کو نہیں پہچان سکا، اتنے کروڑوں نشانیوں میں سے اللہ کو نہیں پہچان سکا، یہ تو چوپائے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو درندہ ہے، چوپائے ہے، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ ایک چوپائے، ایک جانور تو کم سے کم اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے۔ اگر کسی چراگاہوں کی طرف سے یا پہاڑوں کی طرف سے جو جانور چرنے کے لیے جایا کرتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو اپنے مالک کا گھر پہچانتا ہے۔ اگر دروازہ بند مل گیا تو وہ دروازے کے سامنے کھڑا رہے گا، لیکن کسی کے گھر میں نہیں جھانکے گا وہ،
وہ مالک ہی اس جو ہے نا، یہ میرا مالک ہے، وہ خشک گھاس یا سبز چارہ اس کو کھلاتا ہے، اس نے تو اپنے مالک کو پہچان لیا کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے۔ اگر برف کیوں نہیں برستی، لیکن کسی کے گھر میں نہیں جائے گا وہ۔ یہ جانور ہے، اس کے اندر صرف شعور ہے، نہ علم ہے اور نہ عقل ہے۔ اس اشرف المخلوقات کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، پھر بھی اللہ کی شان میں باتیں کر رہا ہے کہ کیسا ہوگا، کیسا زندہ ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں، یہ کتنی حماقت کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہیں، کروڑوں نشانیاں ہیں۔ ٹوکیو سے ایک ڈاکٹر آ رہا تھا، دہریہ تھا، اس نے مولانا محمد عمر پالن پوری سے پوچھا کہ ہم اللہ کو کیسا مانیں گے جب ایک چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کس طریقے سے مانا جائے گا؟ تو پالن پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیکھے بغیر بھی مانی جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا بہت ساری کو چھوڑ، 2-4 چیزیں بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جنگل بیابان میں اونٹ کبھی گزرا ہوا ہو، جب گزرا ہے کہیں، اور اس کے پیروں کے جو نشانات ہیں اور اس کی مینگنیاں ہے، تو ایک آدمی نے جب مینگنیاں دیکھ لیا اور پیروں کے نشانات جب دیکھ لیے، تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہوا ہے۔ آپ اس نے اونٹ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نشانی کیا ہے؟ اونٹ کے پہچاننے کی نشانی کیا ہے کہ اونٹ گزرا ہوا ہے، پیروں کے نشانات ہیں اور مینگنیاں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر ایک جنگل بیابان میں ایک کھوٹی بنی ہوئی ہے، رنگ کیا ہوا ہے، خوبصورت بلڈنگ ہے اور پورا فرنیچر سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل خالی ہے۔ لیکن جب آپ کی نظر اس پر لگے گی تو اس کا جو بنانے والا مالک تھا، بولتا ہے آپ نے تو دیکھا نہیں نا؟ بولتا ہے نہیں۔ بولتا ہے آپ مانتے ہیں کہ یہ گھر کسی نے بنایا ہے؟ بولتا ہے جی میں مانوں گا کہ یہ گھر کسی نے بنایا ہوا، کیونکہ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ گھر بغیر کسی بنانے والے کا نہیں بن سکتا ہے خود بخود۔ تو میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا ضرور کوئی ہے۔ تو جب پالن پوری رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ جب آپ مانتے ہیں کہ اس کا بنانے والا ضرور کوئی ہے، کوئی ذات ہے، تو پھر آپ آسمانوں کا بنانے والے کے ذات کو آپ نہیں جانتے ہیں؟ اتنے بڑے آسمانوں کا بنانے والا یہ آسمان خود بخود بن گئے، یہ زمین خود بخود بن گئی، رات خود بخود آتی ہے، دن خود بخود آتا ہے، بارش خود بخود برستی ہے، اولے خود بخود برستے ہیں، برف خود بخود گرتی ہے، سردی خود بخود آتی ہے، گرمی خود بخود آتی ہے، 16 گھنٹے کا دن 16 گھنٹے کی رات خود بخود آتی ہے، 8 گھنٹے کا دن 8 گھنٹے کی رات خود بخود آتی ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و رب المغارب، یہ سب چیزیں خود بخود ہوتی ہے۔ سبزیاں، ترکاریاں، پھل، فروٹ یہ خود بخود بنتے ہیں۔ خشک لکڑیوں میں، باغاتوں میں پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خود بخود ہوتا ہے۔ آموں کے باغات میں اتنا میٹھا آم، یہ خود بخود آتا ہے۔ سیب خود بخود آتے ہیں، اور دنیا بھر کے جتنے اور بھی نعمتیں ہیں یہ باغاتوں میں خود بخود پکتے ہیں اور خود بخود بنتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ سب چیزیں خود بخود ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور جب گوبر اور خون کے بیچ میں سے سفید دودھ میں تمہیں پلاتا ہوں، رب العزت فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں نہیں ہے؟ آپ پھر بھی میری شان میں باتیں کرنے لگیں گے۔ جب خشک گھاس اور سبز چارہ اس جانور نے کھایا تو سفید دودھ کہاں سے آیا؟ جب آپ چینی وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر چنا کسی کیمیکل کی وائٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ سبز پتے جب بکری نے کھائے اور اتنے کڑوے پتے، اس سے اتنا زبردست دودھ، اتنا میٹھا دودھ کہاں سے آیا؟ اور چارے میں دودھ کہاں سے آیا؟ دودھ تو سبز ہونا چاہیے تھا،
چارے کھانے کے بعد تو دودھ سبز ہونا چاہیے تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ رب العزت فرماتے ہیں میری قدرت ہے، لیکن تم تو قرآن سے دور ہے نا، تم قرآن کی اسٹڈی تم نے نہیں کیا، اگر اسٹڈی کرتا تو یہ باتیں کبھی بھی آپ کے منہ پر نہیں آتی، لیکن تم تو قرآن سے بالکل کورا ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے، تو اندھا ہو چکا ہے میری کتاب سے۔ تو یہ سب چیزیں خود بخود ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتے خود بخود۔ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جب کسی جانور کو انسان ذبح کرتا ہے، جب 30-40 کلو دودھ دیتی ہے تو اس کے تن میں آپ ایک پیالہ دودھ پیر نکالو، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے امر سے آیا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت، ایک ایک چیز میں اللہ کی کتنی بڑی قدرت۔ خود انسان کو اللہ خود فرما رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، اولم یتفکروا فی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے بدن کے اندر میرے قدرت کی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم خود بخود بنا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر تم خود بخود بنا۔ جب 4 مہینے کے اندر جو 6 انچ کا بچہ ہوتا ہے، تو 6 انچ کا بچہ ہوتا ہے آدھا فٹ، اس کے اندر جب روح ڈالی جاتی ہے، یہ 4-5 باتیں لکھی جاتی ہے کہ رزق کتنا ہے، کب مرے گا، کہاں مرے گا، شقی یا سعید، نیک بخت ہے یا بدبخت، یہ 4-5 سوالات فرشتے پوچھتے ہیں۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ آدھا فٹ کا ہوتا ہے، آدھا فٹ کا، 6 انچ کا، تو کتنی بڑی قدرت ہے اس اللہ کی۔ یعنی ایک قطرہ سے، منی کی ایک قطرہ سے، یعنی خون سے منی بن گئی، اور منی سے پھر دوبارہ خون بنا، اور پھر جمع ہوا خون بنا، اور پھر اس سے بوٹی بنی، اور پھر اس سے لوتڑا بنا، اور پھر اس گوشت کو ہڈیوں کو پرویا، 14 ہڈیاں چہرے میں خود بخود فٹ ہو گیا، 33 ہڈیاں ریڑھ کی ہڈی میں خود بخود فٹ ہو گئے، 60 ہڈیاں دونوں ہاتھوں میں خود بخود فٹ ہو گئے، 62 ہڈیاں دونوں ٹانگوں میں خود بخود فٹ ہو گئے، 206 ہڈیاں اس کی گوشت کے اوپر خود بخود پرویا گیا، اس کے اوپر پھر گوشت کو پھر دوبارہ پھر پرویا گیا، اس کے اندر پھر 72 سے لے کر 1,00,000 میل خون کی شریانیں جو زمین سے 4 مرتبہ لپیٹی جا سکتی ہے۔ زمین کا قطر 24,000 میل ہے، 4 مرتبہ زمین سے لپیٹی جا سکتی ہے۔ اتنی شریانیں انسان کے بدن میں خود بخود بن گئی۔ جب دل پمپ کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، پھر سپلائی کرتا ہے، اتنی شریانیں میں خون پہنچاتا ہے، پھر جب دوبارہ پمپ کرتا ہے، پھر سپلائی کرتا ہے، اور پھر پمپ کرتا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ دل کے اندر 4 والو خود بخود بن گئے ہیں۔ دل کی لمبائی 12 سینٹی اور چوڑائی 9 اور موٹائی 6، یہ خود بخود ایسا ہو رہا ہے، یہ خود بخود ہو گیا ہے۔ مردوں کے اندر دل کا وزن 300 گرام اور عورتوں کے 250 گرام، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ دل خود بخود بغیر کسی الیکٹرک اور بغیر کسی پاور کے یہ خود بخود پمپنگ کرنا شروع کر دیا اس نے، اس کے بغیر کسی بیٹری پاور الیکٹرک یا خود بخود جو چل رہا ہے 80-100 سال تک، اتنا عرصے سینکڑوں سالوں تک یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ دل خود بخود چل رہا ہے، سانس خود بخود چل رہا ہے۔ 72 سے لے کر 90 کی زاویے پر رکھا گیا، یہ خود بخود ایسا ہو رہا ہے۔ ناک خود بخود بن گیا ہے۔ یہ کبھی کبھار لیبارٹری کا کام بھی کر رہی ہے، اور آکسیجن اور بھی کتنے فائدے ہیں۔ بات کا جو وزن ہوتا ہے وہ ناک کے ذریعے سے اس کو وزن کیا جاتا ہے تاکہ بات برابر منہ سے اور نکل جائے، اور بھی کتنے فائدے ہیں ناک میں، یہ خود بخود ایسا ہو رہا ہے۔ آنکھوں کے اندر 130 ملین لائٹ ریسیپٹر، یہ خود بخود ہو گیا ہے۔ کانوں کے اندر 1,00,000 سماعتی خانے فٹ ہو گئے، یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ زبان میں 3,500 ٹیسٹ بٹ، یہ خود بخود یہ خانے بن گئے ہیں۔ جب ہمارے ناخن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں،
اگر خدا نخواستہ دانت بھی بڑھتے چلے جاتے، اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر، تو کتنی بڑی پریشانی کا شکار ہوتا ہے انسان۔ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ ابھی اور آگے بڑھو مت۔ ایسا خود بخود ہو رہا ہے۔ جب سر کے بال اور داڑھی کے بال بڑھ جاتے ہیں، انسان کاٹتا ہے، اور پلکیں اور بوئیں اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اب بڑھنا نہیں ہے، یہ میری بندے کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہے۔ آنکھوں کی فٹنگ، اوپر مضبوط ہڈی اور نیچے مضبوط ہڈی، اور بالکل آنکھ اندر کی طرف فٹ کیا ہوا ہے، یہ خود بخود ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کتنا باغی اور کتنا سرکش انسان ہے۔ اس انسان کو اگر گندگی بنانے کی مشین کہا جائے تو انسان کی توہین نہیں ہے۔ اتنی بڑی قدرت، یہ اپنی جانوں میں بھی غور نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ مجھے ایک قطرہ سے کس نے انسان مجھے بنایا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تم کو روزی کس نے پہنچائی جب تم ماں کے پیٹ کے اندر جنین تھا؟ ایک پیٹ تھا، ایک بچہ دان اور ایک جلی، 3 اندھیروں کے اندر، وہ کون ذات تھی؟ کس کی قدرت تھی؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، هل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے علاوہ اور کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ ماہواری کا جو گندا خون ہوتا ہے، بچے جب ہوتا ہے، بچے کے ساتھ ایک فرینڈ اس کو کہا جاتا ہے، ساتھی، تو وہ خون اس میں سٹور ہوتا ہے۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو اس میں وارز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وارز کے ذریعے سے بچے کے بدن میں ناف کے ذریعے سے جب چلا جاتا ہے خون، اور بچے کا بدن جب سیر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ وارز آٹومیٹک خود بخود بند ہو جاتا ہے جب بچے کا بدن سیر ہو جاتا ہے۔ ایسا خود بخود ہوتا ہے۔ یہ بغیر کسی کی قدرت کی نہیں ہے، بغیر کسی کی اتنی بڑی پاورفل ذات کی قدرت کی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی پاورفل ذات ہے، کتنا مربوط نظام، کتنا نظم و ضبط کے ساتھ، کتنی سسٹم اور ترتیب کے ساتھ اس کو اندر سے جو ہے نا پال رہا ہے۔ یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہے۔ لم ازل ادبر فیک تدبیر حتی انفذت ارادتی فیک فلما اخرجتک الی دار الدنیا اکثرت المعاصی، کتنی بڑی قدرت میں نے تیرے اندر چلائی، کتنی بڑی قدرت ہے میری۔ جب میں نے دنیا کے اندر تمہیں نکالا تو تم بس بات کر رہے ہیں، اور بس میری قدرت میں آپ باتیں کر رہے ہیں، میری شان میں باتیں کر رہا ہیں۔ بولتے کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، اور تم بھول گیا۔ تم اپنے اندر جتنی میری قدرت تیرے اندر میں نے استعمال کیا تھا، تم سب کچھ بھول گیا۔ اتنا بڑا بے وفا، اتنا بڑا کم عقل، اتنا بڑا نادان بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے جو انسان ہوتا ہے؟ پھر پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹنا شروع ہوتا ہے۔ یہ سائنس اس نے اندر سے خود بخود سیکھ لیا تھا کہ اب تیرا کھانا دوسری جگہ میں چلا گیا، اب تو یہ کھا رہا ہے، اب تو تیرا پینا اور تیری غذا یہ ہے۔ یہ ماں کے سینے کے ساتھ لپٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک دودھ نہیں تھا، اب دودھ کہاں سے آ گیا؟ یہ خود بخود آ گیا۔ اور جو ماہواری کا گند خون تھا، اس خون سے اللہ نے پھر وہ خون دودھ میں جو ہے نا وہ بدل دیا۔ اب پہلا خون تھا، اب دودھ ہے۔ اب شدید سردی کے موسم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ہیٹنگ کا کام کرتا ہے، بالکل گرم دودھ، اور جب جون جولائی میں شدید گرمی کے موسم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ٹھنڈا دودھ۔ یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہے۔ اکثر تلماش تو گناہوں پر شروع ہوگی۔ جب میں نے دنیا کے اندر تم کو نکالا تو گناہ، اس طرف سے گناہ، اس طرف سے گناہ، اس طرف سے گناہ، اس طرف سے گناہ، دن اور رات گناہوں میں تو گزار رہا ہے، غفلت میں گزار رہا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا۔ یہ کتنی بڑی پاورفل ذات کو تم بھول رہا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ انسان کہنے کا قابل ہے؟ یہ اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی کائنات کا رب یہ اوپر نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ستاروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ جو کہکشاں ہیں، جو اربوں کربوں کہکشاں ہیں، یہ خود بخود چل رہے ہیں۔ آسمان بغیر کسی ستون اور پلر کے خود بخود کھڑا ہے۔ انسان جب کوئی کمرہ کھڑا کرتا ہے تو بغیر کسی پلر کی تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان بغیر عامدین ترونہا، بغیر کسی پلر کی تم دیکھ رہے ہو، یہ خود بخود کھڑا ہے۔ ستارے خود بخود، سیارے خود بخود گردش میں ہیں۔ اتنا اربوں کربوں کہکشاں خود بخود اس میں زمین کے جو
جو ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ ستارے ہیں، یہ خود بخود اوپر جو ہے نا وہ آسمانوں کے اندر گم رہے ہیں. یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہے. دن رات کا نظام خود بخود آ رہا ہے. رب العزت فرماتے ہیں اربوں کربوں نشانیاں ہیں میری، اربوں کربوں نشانیاں ہیں. اے میرے بندے، تم مجھے پہچانو اور مجھے راضی کرو. تم اس دنیا کے اندر مہمان کی طرح ہو، تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگی. تیرا بدن تیرا ذاتی نہیں ہے. تیرا بدن اگر تیرا ذاتی ہوتا تو انسان کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے. انسان کبھی بھی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے. انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہونا چاہتا ہے. تو یہ جو ایک ایک اندام ہے یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. یہ تو عاریتاً ہم کو ملی ہوئی ہے استعمال کے لیے. یہ تو پھر ہم نے حوالے کرنا ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا. ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ ذات اس پر قدرت رکھتی ہے کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی. تم فنا ہو جائے گا اس دنیا سے، اس چلا جائے گا. پھر عالم آخرت کی طرف تم جب چلا جائے گا تو پھر آپ سے ہم پوچھ گچھ کریں گے. جب تم کسی دوسری دنیا میں جا رہے ہو تو اس دنیا کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس دنیا میں جانے کے لیے آپ کے پاس کاغذات، آپ کے پاس ڈاکیومنٹس، آپ کے پاس کیا ہے؟ پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے. سب چیزیں جب ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اسی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا تھا کہ تیاری کر لو. لیکن انسان غفلت میں ڈوب گیا اور غفلت کی نیند سو رہا ہے. الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یہ سب لوگ سو رہے ہیں لیکن جب مر جائیں گے پھر بعد میں جاگ جائیں گے. لیکن پھر تو فائدہ نہیں ہوگا. پھر تو خون کے آنسو روئیں گے لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ وقت بہت قیمتی ہے. الوقت خیر من الذهب، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں اور اپنے اللہ کی اطاعت کریں اور سرنگون ہو جائے اور سجود ہو جائے اس کو اور اس کے سامنے سجدہ کریں کہ میرے رب، میں عاجز تھا، عاجز ہوں اور عاجز رہوں گا. میں بے بس، ضعیف، کمزور تھا، کمزور ہوں، کمزور رہوں گا. جدید ٹیکنالوجی انسان کی عمر میں ایک سیکنڈ کا زیادتی نہیں کر سکتا ہے. یہ اونٹوں کے زمانے میں جیسا عاجز تھا، اب ایٹم کے زمانے میں بھی عاجز ہیں. یہ اونٹوں کے زمانے میں جیسا بے بس تھا، یہ ایٹم کے زمانے میں بھی بے بس ہے. یہ اونٹوں کے زمانے میں جیسا کمزور تھا، ایٹم کے زمانے میں بھی کمزور ہے. یہ اپنی روح کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. یہ اپنے آپ کو بڑھاپے سے کبھی نہیں بچا سکتا ہے. یہ اپنے آپ کو بیماری سے کبھی نہیں بچا سکتا ہے. یہ سب چیزیں ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطا کردہ چیز نعمتیں ہیں. اللہ فرماتے استعمال کرو اور مجھے راضی کر کے اس دنیا سے آ جاؤ. ورنہ خون کی آنسو روئے گے لیکن پھر تو بہت بولے گا رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون. یا اللہ مجھے واپس کر دو، سمجھ میں بات آ گئی ہے. فیما ترک، جو کچھ چھوڑ کر آیا آپ پھر نہیں کروں گا. اللہ کی طرف سے ایک جواب ملتا ہے، کھلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہ برزخ الی یوم یبعثون. یہ قیامت تک روتا ہے کہ مجھے واپس کر دو، اور اللہ بولتے اب نہیں ہو سکتا، ابھی تو برزخ میں آ گیا. فکشفنا عنک غطاءک، اب تو پردہ ہٹا دیا ہم نے. عالمی آخرت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو تو بھیجا گیا تھا کہ تیاری کرو، تو نے بولا کچھ بھی نہیں ہے. اسی کے لیے خراب اتسارے نے جناب جد ہوئے گا حصہ بد دیکھ لوائیں گے. تو یہ بولا کرتا تھا ساری دنیا خراب ہے، جب دیکھیں گے سو دیکھیں گے جب دیکھی جائے گی. یہ کتنی کفر کی بات تم کر رہے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے چاہیے یہ جو انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ اس خالق اور مالک کی مشینری ہے. اور ہر مشینری کے ساتھ ایک کیٹلاگ یوزر بک آتی ہے. جو مشینری کیٹلاگ یوزر بک، جو بنانے والے کی جو ڈائریکشن ہوتا ہے، جو انسٹرکشن ہوتا ہے، جس چیز سے ہدایت ہوتا ہے، جو چلانے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، اس پر جب چلایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے مشینری. لیکن اگر اس کے خلاف یہ چلایا جائے گا تو بڑا نقصان کرے گا. یہ انسان اللہ کی مشینری ہے اور اس مشینری کو صحیح چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن بھیجا ہے کہ جب یہ مشینری اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گی تو یہ دنیا بھی اس کی جنت بنے گی، اور موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کو میں جنت سے نوازوں گا. ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی ملے گی جو کہ کبھی اس میں کبھی بھی زوال اس کو نہیں آئے گا. یہ قرآن
کی شکل میں اللہ رب العزت نے یہ آسمانی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ تو کتنا بڑا سرمایہ ہے، کیسی زبردست کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو ہم نے بس پسی پشت ڈال دیا ہے اور بلا دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی تاثیر اور متاثر کن کتاب ہے اس کائنات کے اندر، کتنی بڑی متاثر کن کتاب ہے۔ اس کو جب پڑھے گا، اس کو جب دیکھے گا اور سمجھے گا، تو اس کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں یہ تو بال کڑے کرنے والے ہیں۔ تقشعر منہم جلودہم، یہ تو بال کڑا کرے گا۔ ایسی یہ پہاڑوں بھی ترتراتے ہیں، ایسی کتاب ہے جو کہ اس کتاب کو ہم نے تعویذ بنایا ہوا ہے یا پسی پش ڈال دیا ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے اور بہت بڑی غفلت ہے۔ اس غفلت سے اگر ہم نہیں جاگیں گے تو بہت بڑی بدقسمتی ہو جائے گی۔ کچھ مغربی دانشور ہے قرآن کی حقانیت پر وہ بول رہا ہے کہ کیسی کتاب ہے، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے۔ ایک نامور مورخ ڈاکٹر گبن لکھتا ہے کہ قرآن وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اگر کوئی موحد فلسفی مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہوگا، غرض سارے جہان میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ ایک دوسرا لکھتا ہے، قرآن دیکھ کر عقل حیرت زدہ ہے۔ کونٹ ہنری تکاسٹری اپنی کتاب الاسلام میں لکھتا ہے کہ قرآن دیکھ کر عقل حیرت میں آتی ہے کہ اس قسم کا بے عیب اور لاسانی کلام ایسے شخص کی زبان پر کیوں کر ادا ہو کہ محض امیتا۔ ایک اور لکھتا ہے، خدا اور بندوں کے حقوق، مسٹر مارماڈیوک پاکتال نو مسلم اپنی کتاب میں لکھتا ہے، قرآن ہی کے قوانین نے حقوق العباد اور حقوق اللہ پوری طور پر بتا دیا ہے، اور اس کو یہودیوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ایک اور لکھتا ہے، قرآن پر حکمت کتاب ہے۔ ایکس لیورزون فرانسیسی فلاسفر لکھتا ہے کہ قرآن ایک روشن اور پر حکمت کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص پر نازل ہوا تھا جو سچا نبی تھا اور خدا نے اس کو بھیجا تھا۔ ایک اور لکھتا ہے، موسیو میڈیو فرانسیسی فاضل لکھتا ہے، جو لوگ اسلام کو وحشیانہ مذہب سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا، جس کے اثر سے عرب جیسے غیر مہذب اور جاہلی ترین لوگوں کی معیوب عاداتوں کی کایا پلٹ گئی۔ بولتا ہے یہ قرآن کا کمال ہے۔ ایک اور لکھتا ہے، موسیو کاسٹانکار نے اخبار شگاروں میں لکھا ہے کہ اس دنیا سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہی اس دنیا سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہی تو دنیا کے اندر امن و امان کبھی بھی قائم نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے لڑائیاں، جھگڑے، قتل، خونریزیاں اور فسادات ہوتے رہیں گے۔ اس دنیا سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہی، یعنی وہ بول رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر قرآن ہی کی حکومت ہونی چاہیے، کیونکہ جو کائنات کا جو رب ہے، جو مشینری کا بنانے والا ہے، جس نے کیٹلاگ یوزر بک بھیجا ہے، تو یہ مشینری جب اسی کے موافق چلے گی تو لڑائیاں، جھگڑے، قتل، خونریزیاں، فسادات، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے گا، امن و امان ہو جائے گا۔ تو یہ مشینری جو ڈیموکریٹک اور جمہوریت، جب اس اتنی بڑی کتاب کو، اتنی بڑے خالق اور مالک کی کتاب کو اس نے نظر انداز کیا اور پسی پش ڈال دیا اور اپنی ذہن سے بنائے ہوئے قانون پر پر چل رہا ہے، تو انسان کے جو بدقسمتی ہے اور جو شرمندگی ہے اور دنیا کے اندر جو ناکامی ہے اور جو تباہی اور بربادی ہے، یہ اس کا مقدر جب نہیں بنے گا پھر کیا بنے گا؟ جب ایسے خالق اور مالک کی ایسی زبردست کتاب کو اس نے پسی پش ڈال لیا ہے اور اس کو نظر انداز کیا کہ مولوی صاحب جانے اور یہ کتاب جانے ہمارا اس سے کیا دخل ہے؟ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، آپ کا ماسٹر ڈگری ہے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، آپ کچھ بھی ہے، لیکن جب موت آ جائے گی تو ساری ڈگریاں ختم۔ موت کے بعد تو قرآن کی ڈگری وہاں سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ ڈگری تو
یہ ڈگری تو دنیا میں بھی کام کرے گی، یہ تو موت کے وقت بھی کام کرے گی، یہ تو قبر میں بھی کام آئے گی، یہ تو قیامت کے دن میں یہ ڈگری کام آئے گی، اور یہ تو جب تک جنت کے دروازے پر داخل نہ کرے وہاں تک چھوڑے گا نہیں۔ یہ تو ایسی ڈگری ہے، اس ڈگری کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور ہم بولتے ہیں میرے پاس یعنی 30-40 سالوں کی ڈگری، 30 سالوں کی ڈگری، 30 سالوں میں تو انسان ڈگری لیتا ہے، پھر باقی 30 سال بچ گئے، 30-40 سال بچ گیا۔ اب 30-40 سالوں کو بولتے ہیں یہ فیوچر بولتا ہے، یہ فیوچر نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کو فیوچر نہیں کہا جاتا ہے۔ فیوچر تو اس کو کہا جاتا ہے جو ایسی زندگی ہے جو اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جو اربہ سالوں پر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، وہی اسی کا نام فیوچر ہے۔ یہ فیوچر تھوڑی ہے، یہ ایسی ڈگری ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ ایک اور لکھتا ہے کہ قرآن نے طہارت اور پاک بازی کی ایسی تعلیم دی ہے۔ ڈاکٹر گبن لکھتا ہے کہ قرآن نے طہارت اور پاک بازی کی ایسی تعلیم دی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو جراثیمی امراض سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب دیکھو، اندازہ لگاؤ، جراثیمی امراض سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ مدینے میں جو نجران کا طبیب آیا تھا، عیسائی تھا، کوئی پیشنٹ نہیں آ رہا تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا میں عیسائی ہوں اس لیے نہیں آ رہا ہے،